اور اپنے اس جسم کو سہولت دینے کے لیے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت بھی کرتا ہے یا بہتر سمجھتا ہے کہ وہاں جا کر رہا جائے جہاں یہ سب کچھ اس سے آسانی سے میسر ہو۔ لیکن ایک ہمارے روح کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، ہمارے اس روح کے بھی بہت سارے حقوق ہیں، ہم انہیں پس پش ڈال دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 442 میں فرماتے ہیں، تمہارے لیے ایک شہر دوسرے شہر سے زیادہ حقدار نہیں، بلکہ بہترین شہر وہ ہے جو تمہارا بوجھ اٹھائے۔ آج کل تقریباً ہر شخص ہی یہ چاہتا ہے کہ اپنا ملک چھوڑے اور اس ملک سے چلا جائے، کسی دوسرے ملک میں جائے، اور بہت سے لوگ اس پر عمل بھی کر چکے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس مواقع نہیں ہے، لیکن وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ جیسے انہیں موقع ملے وہ اپنا بوریا بسترا یہاں سے لپیٹیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ اور بہت سے ایسے جو باقی لوگ رہ گئے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ان کو بھی اگر زندگی میں موقع ملے گا تو وہ اپنی یہ حسرت ضرور دل میں رکھتے ہیں کہ وہ یہاں سے کہیں چلے جائیں، دوسرے ملک میں چلے جائیں جہاں ان کو بہت ساری آسانیاں ہوں، جہاں ان کو کوئی قانون کی جہاں پر بہت اچھی بالادستی ہو، جہاں بے ایمانی نہ ہو، جہاں سکون ہو، جہاں پر زندگی بڑے مزے سے انسان گزار سکے۔ ہر شخص چاہتا ہے یہاں سے نکلے، وہاں پہنچ جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولا امام علی علیہ السلام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شہر بھی تمہارے لیے حق نہیں رکھتا کہ تم وہاں رہو۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شہر تمہارا بوجھ اٹھاتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ وہاں پر رہائش اختیار کرو۔ یعنی کوئی بھی شہر، کوئی بھی ملک، کوئی بھی مقام جہاں پر انسانی حقوق اس کو ملتے ہوں اسے وہاں پر رہنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا جو ہمارے حقوق ہیں ہمیں جہاں پر آسانی سے مل جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنا ملک چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھنا یہ ہوگا کہ حقوق کون سے ہیں ہمارے، ہمیں آخر ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے اپنے ملک کو چھوڑ کر ہجرت کرنی چاہیے۔ جس سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو جسمانی حقوق ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، جہاں پر ہماری غذا کے لیے ہمارے روزگار کے مواقع بہت اچھے ہوں، جہاں ہمارے جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کے جو حقوق ہیں، جو انصاف ہے وہ ہمیں مہیا ہو، جو ہمیں ایک آزادی کے ساتھ رہنے کے جو ماحول ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اس طرح کی تمام باتیں انسان سوچتا ہے کہ روزگار آسانی سے ملے اور بہت زیادہ پیسہ ہمیں ملے کہ تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہت ساری آسائشیں دے سکیں، آرام دے سکیں، بہت اچھے طرح زندگی بسر کر سکیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے اور اپنے اس جسم کو سہولت دینے کے لیے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت بھی کرتا ہے یا بہتر سمجھتا ہے کہ وہاں جا کر رہا جائے جہاں یہ سب کچھ اس سے آسانی سے میسر ہو۔ لیکن ایک ہمارے روح کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، ہمارے اس روح کے بھی بہت سارے حقوق ہیں، ہم انہیں پس پش ڈال دیتے ہیں، ان کو بالکل نہیں دیکھتے، اس کے بارے میں ہم ہر طرح کے جو کمپرومائزز ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں ایک آزادی ہماری روح کو بھی چاہیے کہ جہاں وہ دینی تقاضے پورے کر سکے۔ یعنی وہاں پر اگر کوئی کسی ملک میں، ہم ایسے ملک میں جاتے ہیں کہ جہاں فحش حرکات ہوتی ہیں، جہاں پر عریانی بہت عام ہے، جہاں پر انصاف تو ملتا ہے، جہاں بے ایمانی تو نہیں ہے، جہاں پر آسانی سے روزگار تو ملتا ہے، لیکن ہماری روح بڑی جگہ جگہ مجروح ہوتی ہے۔ ہمیں اس روح کو بہت قابو میں رکھنا پڑتا ہے جو کہ ہم عموماً نہیں رکھ پاتے ہیں۔ ہم اپنی بہت ساری جو جسمانی جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقوں کے بجائے متبادل راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں ہمیں وہاں پر۔ ہم اپنے چونکہ گھروں سے دور ہوتے ہیں، اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں، وہاں پر ہمیں اپنے وقت گزارنے کے لیے اپنے بہت سارے مشاغل ایسے اختیار کرنے پڑتے ہیں کہ جو ہمارے لیے جائز نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے جسمانی جو ضروریات ہوتی ہیں اپنے اور اپنے خاندان کی اس کو مد نظر رکھتے ہیں، لیکن روحانی جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں اسے ہم پس پش ڈال دیتے ہیں، اس میں ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کی ہم خود بڑی اچھی بہتری کے ساتھ ان کی تربیت کر لیں گے، لیکن ایسا کر نہیں پاتے ہیں۔ اس کا ہم بہت بڑا رسک لے لیتے ہیں اور اپنی نسلوں کو وہاں پر برباد ہونے کے لیے دوسرے ملکوں میں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے معاشرے کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ خیال نہیں کرتے کہ ہمارا روحانی بوجھ وہ شہر نہیں اٹھاتا۔ ہمیں اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور مولا کے اس فرمان کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم ہمیں یہ سب سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جسم نے ہمارے یہیں رہ جانا ہے، اس نے ہمارے فنا ہو جانا ہے۔ اگر ہماری کوئی چیز باقی رہنی ہے تو وہ ہماری روح رہنی ہے۔ اس روح کے ہمارے جو غذا ہے، جو ضروریات ہیں، اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔